ہمارا بھی آدھا خاندان انڈیا میں ہے. بہت سے لوگوں کو ہمارے والد لکھنؤ کے جو نانا تھے وہ وہاں کے لکھنؤ کے بہت بڑے وکیل تھے. گاڑی میں گئے اور نیشنل ہائی وے پہ گاڑی اسکٹھری کھائی میں جا کے گری. کہہ رہا ہوں نا, جو ٹریجک مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ باقی کسی کو کوئی خراش نہیں آئی. مگر ایک تو مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے, والدہ کے بارے میں, ان کا تعلق کہاں سے تھا, والد کے بارے میں بتائیے. شکریہ ساجد. والدہ کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور والد کا تعلق رامپور سے. یہ عجیب سا میچ تھا. عجیب سا میچ. اب بتائیے, لوگوں کو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں پتا, لیکن یہ کافی اس زمانے کا تو بڑا خطرناک والا میچ تھا. لیکن بہت سے لوگوں کو ہمارے والد لکھنؤ کے لگتے تھے, جو ان کا زمانے کا رکھ رکھاؤ ہو. اور ظاہر ہے ہماری والدہ کی یہ سب 4 بہنیں تھیں. ان میں سے ایک انڈیا میں رہ گئیں جو سب سے بڑی تھی, وہ ادھر ہی رہ گئیں, اور باقی جو 3 تھیں وہ ادھر آ گئیں. ہماری والدہ ادھر آ گئیں. ہماری جو بڑی خالہ اور سب سے چھوٹی خالہ ہے, جو آج بھی ماشاءاللہ شی از 95 ایئرز اولڈ, عالیہ امام, ڈاکٹر عالیہ امام. میں ان کا بھی انٹرویو کرنے والا ہوں. ہاں, تو وہ پھر پاکستان, وہ لوگ پاکستان آ گئے. تو ایک طریقے سے ایک جو بہت سے ڈیوائیڈڈ فیملیز کا ایک ڈائلیما بھی ہے کہ ہمارا بھی آدھا خاندان انڈیا میں ہے, آدھا پاکستان میں ہے, اور بہت ہی قریبی رشتہ دار, ایسے نہیں کہ دور کے. مطلب میرے ماموں انڈیا میں رہ گئے, ایک ماموں ادھر آ گئے. پھر اسی طریقے سے جو میرے بہت سے کزنز ہیں جو اسی پروفیشن میں ہیں, سعید نقوی, جاوید نقوی. او مائی گاڈ. اس طرح سے ڈیوائیڈڈ خاندان میں جب آپ تو بہت ینگ ہوں گے نا, جب ظاہر ہے جب پارٹیشن کے بعد کی بات. ظاہر نہیں, میں تو خیر 58 کی میری پیدائش ہے. جتنی بھی تم نے تو انڈیا نہیں دیکھا ہوا خود. نہیں, گئے بہت چھوٹے تھے جب بھی گئے تھے. پھر 79 میں جب ہم یونیورسٹی میں بڑی عجیب سی, آپ جب وہاں ماموں چاچا ادھر یہ وہ, تو ایک بہت عجیب سا. اس لحاظ سے میں خوش نصیب ہوں کہ بہت ہی لٹریری فیملی رہی. ہمارے جو نانا تھے وہ وہاں کے لکھنؤ کے بہت بڑے وکیل تھے. وہ تو والدہ پڑھی ہوئی تھی, بہت والدہ بھی پڑھی ہوئی تھیں, خالہ پڑھی ہوئی تھیں, گریجویٹ تھی. ہاں, گریجویٹ تھی ماشاءاللہ. تو جب لیکن ٹریجڈی جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم بہت ینگ تھے جب ان کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ان کی. میری والدہ کی. وہ ہم حیدرآباد میں رہتے تھے, گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی آتے تھے, سردیوں کی چھٹیوں میں کراچی آتے تھے. غالباً وہ سردیوں کا زمانہ تھا. کتنے عمر تھی اس وقت؟ میری ہوگی 10-12 سال اس میں. اور اچھا, وہ بھی یہ کہ یہ ہوتا ہے نا, بعض اوقات جو چیزیں ہوتی ہیں, ارادہ نہیں تھا ان کا صبح نکل کے آنے کا, لیکن ہم اپنی بڑی خالہ کے گھر پہ حسین ڈی سلوا ٹاؤن میں ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. میں اپنی چچی کے پاس تھا کورنگی میں. تو اچانک والدہ نے والد کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ چلو حیدرآباد چلتے ہیں. اور وہ تھے, پھر میرے جو بھائی تھے, ایک بہن تھی, یہ لوگ گاڑی میں گئے اور نیشنل ہائی وے پہ گاڑی اسکٹ کر گئی اور ایک گہری کھائی میں جا کے گری. جو کہہ رہا ہوں نا, جو ٹریجک مومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ باقی کسی کو کوئی خراش نہیں آئی. بہت ہی معمولی سے وہ ان کا سر جا کے جو ہے وہ دروازہ کھلا اور ان کا سر جا کے جو ہے پتھر سے لگا. اور وہ خاندان کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھی. 12 سال کا, 10-12 سال. اور اس سے ایک دن پہلے جو اور زیادہ ظاہر خاندان میں جو ایک تو ظاہر ہے وہ جتنی لائیولی خاتون تھیں اور جتنی گریس تھی, وہ اس سے ایک دن پہلے سب کے سب پکنک پر گئے تھے. اچھا. وہ پکنک سے واپس آئے تھے, ایوری ون واز ویری ہیپی. اور وہ پھر تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا اس میں.
والد کو تو اسپیشلی ظاہر ہے والد تو ظاہر ہے بالکل ایسا ویسا نہیں، کیونکہ ایک تصور نہیں تھا نا، ایک پورے حیدرآباد میں ایک کوہرام مچ گیا. ایک کتنے بہن بھائی اس وقت آپ کتنے بہن بھائی؟ ہم 5 بھائی اور 1 بہن. کون سا والا اطہر تھا ان کے ساتھ؟ اطہر تھا، ظفر تھا، اظہر تھا، اور یہ اپنا جو تو کیا بہت زیادہ پروٹیکٹیو والدہ تھیں یا ان کی کیسی پرورش؟ بہت ہی انہوں نے وہ ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ والد تو ظاہر ہے والد کی اپنی ایک سختی کا انداز ہوتا ہے، سختی اور سب کی نہیں ہوتی، میری تو بہت یہ جو بھی بیٹھ رہے ہیں یہاں سخت باپ، میرا والد تو نہیں سختی اس لحاظ سے نہیں تھی. اچھا سختی اس لحاظ سے نہیں تھی، لیکن والدہ کا یہ کہ والدہ کا ایک طریقے سے نا لک آفٹر کرنا. اچھا وہ صرف وہی نہیں، وہ جتنی بھی اس محلے کے بچے اور وہ تھے ان کو اسی طرح وہ لک آفٹر کرتی تھیں. تو وہ پورے محلے کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. وہ جو دوسری ہمارے محلے میں خواتین رہتی تھیں، ایک مطلب ایک ہر ہفتے ایک ون ڈش پارٹی کسی کے گھر پہ ہو رہی ہے، اس کو ارینج کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اور اگر ان کی تمہیں وقت دیتی تھی؟ ہاں بالکل دیتی تھیں. وہ سب کو اس لحاظ کا وہ کرتی تھیں. مطلب اگر عید ہو رہی ہے تو شاپنگ پہ لے جانا، کپڑے دلوانا، یہ کروانا، پڑھائی کے لحاظ سے وہ بہت سخت تھی. ہاں بالکل، کاپیز چیک کرنا، وہ کرنا. گھر میں مولوی صاحب آتے تھے تو وہ باقاعدہ آ کے دیکھنا کہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. سب سے ہی پوچھتا ہوں، مار بھی پڑی؟ کوئی تم لوگ کی والدہ تمہیں مارتی تھی؟ مار بھی پڑی. میری والدہ تو مجھے نہیں مارتی تھی. مار بھی پڑتی تھی مطلب اس لحاظ سے جیسے ہمارے خالو کا مارنے کا انداز تھا کہ وہ بہت، یعنی وہ ہمارے خالو کیونکہ آرمی میں تھے، وہ اس طرح مارتے تھے کہ بیلٹ اتار کے بھی مارتے تھے. یا اللہ! اور اس کے بعد مارنے کے بعد 100 روپے بھی دیتے تھے. نہیں یار، بڑے سیڈسٹک قسم کے تھے. پہلے مار کے 100 روپے، تو تجھے 100 روپے ملے؟ اس زمانے میں ہمیں تو نہیں ملا، لیکن جو ہمارے کزنز وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس لیے بھی مار کھا جاتے تھے کہ پیسے چاہیے ہوتے تھے.